أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة سبحان اللہ سبحان اللہ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين سبحان اللہ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. ایک بار پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش فرمائیے اور پڑھیے با آواز بلند اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی سیدنا و سندنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و سندنا یا رسول و اللہ. مولانا محمد وعلی آل سیدنا و سندنا و مولانا محمد بعدد كل شيء معلوم لك رب أرني بجمالك أغثني يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. محترم سامعین کرام، آج ہم اور آپ ایک اپنی عزیزہ مرحومہ مغفورہ کی تیجے کے موقع پر برائے ایصال ثواب یہاں حاضر ہوئے ہیں. بے شک بے شک. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جب کوئی صاحب ایمان مومن یا مومنہ اس دار فانی سے رخصت ہو جائیں تو ان کے لیے صدقہ کیا کرو. بے شک. سبحان اللہ. صحابہ کرام نے بھی اپنے مرحومین اور مرحومات کی جانب سے صدقہ کیا ہے. بے شک. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی مرحومین اور مرحومات کے لیے صدقہ کیا ہے. بے شک. اب صدقہ ایک تو مال کا ہوتا ہے. بے شک. آپ نے کسی ننگے کو کپڑے پہنا دیے وہ بھی صدقہ ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیا وہ بھی صدقہ ہے. بے شک بے شک. اپنے معزز مہمانان کرام کو کھانا کھلا دیا، اہل محلہ کو کھانا کھلا دیا وہ بھی صدقہ ہے. بے شک بے شک. وہ بھی صدقہ نافلہ ہے، قرآن کریم کی تفسیر میں موجود ہے. تو ایک مالی صدقہ ہوتا ہے اور ایک زبانی صدقہ ہوتا ہے. بے شک. آپ نے مال خرچ کر کے صدقہ کیا، مالی صدقہ ہو گیا، اور آپ نے اپنے مرحوم یا مرحومہ کی جانب سے قرآن کریم پڑھ دیا، کلمہ شریف پڑھ دیا، بے شک بے شک. یا کسی کو نماز کا طریقہ بتا دیا، یا کسی کو وضو کا طریقہ بتا دیا، تو یہ زبانی صدقہ ہے. بے شک بے شک. یہ صدقہ ایسا ہے کہ جس کے لیے نہ کسی مال کی ضرورت ہے، نہ کسی جاہ و حشمت کی ضرورت ہے، نہ کسی پوسٹ کی ضرورت ہے، نہ کسی ڈگری کی ضرورت ہے. آپ جتنا جانتے ہیں، علماء سے آپ نے سنا ہو، کتابوں سے آپ نے پڑھا ہو، وہ بات اتنی ہی آپ اگر کسی اپنے مومن بھائی کو بتا رہے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے. بے شک بے شک. سبحان. لہذا آج ہم اور آپ برائے ایصال ثواب اس صدقے کو پیش کرتے ہیں جس کی اس دور میں بہت اہم اور بہت اشد سخت ضرورت ہے. بے شک بے شک. اور وہ ضرورت ہے ہماری پاکی. بے شک بے شک.
کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے الطہارۃ نصف الایمان، سبحان اللہ سبحان اللہ، پاکی آدھا ایمان ہے، بے شک بے شک، پاکی کو ایمان میں دخل ہے۔ جو پاک نہیں رہتا حدیث پاک کی روشنی کے مطابق وہ مکمل مومن نہیں ہوتا۔ بے شک بے شک، اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کو سویا کرو تو کوشش یہ کرو کہ عشاء کی نماز آپ نے جس وضو سے پڑھی ہے اسی وضو سے سو جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اگر آپ کسی کام میں مشغول ہو گئے ہیں، بزی ہو گئے ہیں، وضو نہیں رہا، تو پیارے آقا نے پھر طریقہ بتایا کہ سونے سے پہلے وضو کر لیا کرو، اس لیے کہ وہ سونے والا جو سونے سے پہلے وضو کر لیتا ہے اور اسی وضو کے ساتھ میں سو جاتا ہے، اللہ رب العزت اس کے ہر سانس کے بدلے نیکیاں لکھواتا۔ سبحان اللہ سبحان فرشتے اس کے سرہانے کھڑے ہو جاتے ہیں، سبحان اور جتنا وہ سانس لیتا ہے اتنی ہی نیکیاں اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کے نامہ اعمال میں درج کر دیتے ہیں، نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں، نامہ اعمال میں بڑھا دیتے ہیں۔ اور اگر اللہ کی مرضی کے مطابق اسی نیند میں اس کا انتقال ہو گیا جس نیند کو اس نے باوضو پایا تھا، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ مرتبہ شہادت پا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ مرتبہ شہادت پا جائے گا۔ بے شک بے شک، اسی لیے اسلامی طریقہ یہ ہے، اسلامی اصول یہ ہے کہ جب آپ گھر سے باہر کو نکلو، بے شک، جب آدمی گھر سے باہر جاتا ہے تو اپنے ہاتھ، چہرہ، پیر، ان سب چیزوں کو تو صاف کر ہی لیتا۔ بولو بھائی، جب مارکیٹ میں نکلتا ہے، بازار میں نکلتا ہے، کہ سفر پر نکلتا ہے، یا تو غسل کرتا ہے، غسل بھی نہیں کرتا، اتنا وقت نہیں ہوتا تو کم از کم اپنے ہاتھ اور منہ کو تو دھوتا ہی ہے۔ بے شک، آپ اور ہم یہ عادت بنا لیں کہ بجائے اپنے ہاتھ اور پیروں سے گرد صاف کرنے کے، دھول صاف کرنے کے، اپنے چہرہ صاف کرنے کے، دھونے کے، صرف وضو کی نیت سے وضو کر لیں۔ بے شک، آپ کو کام وہی کرنا ہے، وقت آپ کو اتنا ہی لگنا ہے، لیکن کیا کرنا ہے؟ صرف وضو کی نیت کرنی ہے۔ بے شک، وضو کی نیت جب ہو جائے گی اور آپ وضو کی نیت کے ساتھ وضو کریں گے، آپ کے ہاتھ بھی دھلیں گے، آپ کا چہرہ بھی دھلے گا، آپ کے مطلب یہ ہے کہ پیر بھی دھلیں گے۔ اور بہت سے لوگوں کو ہم نے خوب دیکھا ہے کہ جب وہ چہرہ دھوتے ہیں تو ثواب والا مسح تو نہیں کرتے، لیکن کئی بار بالوں کو سیٹ ضرور کرتے ہیں۔ جی بے شک، بولو بھائی، کرتے نہیں کرتے؟ اب اس کے دو فائدے، ایک تو بال اگر ادھر ادھر بکھرے ہیں تو وہ صحیح ہو جائیں گے، اور اگر راستے کی دھول یا گرد یا کام کاج کی دھول گرد بالوں پہ جم گئی ہے وہ صاف ہو جائے گی۔ یہ تو مقصد ہوتا ہے۔ چہرہ دھو لیں گے اور سر کو دھوئیں گے بھی نہیں جلدی میں، بال بڑے ہیں یا چھوٹے، پھر بھی البتہ بالوں پر گیلا ہاتھ ضرور پھیر لیتے ہیں، میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے۔ بے شک بے شک، چہرے کو دھو لیتے ہیں اور سر کے اوپر گیلا ہاتھ پھیر لیتے ہیں۔ اب یہ گیلا ہاتھ آپ نے اس نیت سے پھیرا ہے کہ ہمارے بالوں کی گرد صاف ہو جائے گی، ہمارے بال سیٹ ہو جائیں گے، تو صرف وہی کام ہوگا۔ اور اگر یہی ہاتھ ہمارے سر پر مسح کی نیت سے ہو جاتا، بولو بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک، اب ہم وضو کرتے اور وضو کرتے وقت ہم نے اپنے ہاتھ بھی دھوئے، اپنا چہرہ بھی دھویا، کونیوں سمیت اپنے ہاتھ بھی دھو لیے، اور پھر ہم نے پورے سر کا مسح بھی کر لیا، کام وہی کرنا ہے۔ لیکن اگر ہم نے بنیت وضو، بنیت عبادت یہ کام کر لیا تو جانتے ہو اگر سفر میں جاؤ گے تو رحمتیں نازل ہوں گی، کاروبار پر جاؤ گے تو رحمتیں نازل ہوں گی، مارکیٹ میں جاؤ گے تو رحمتیں نازل ہوں گی، محنت
عبادت کرو گے تو رحمتیں نازل ہوں گی، اور اللہ رب العزت تمہارے اس کام کو، تمہارے اس کاج کو، تمہاری اس تجارت کو، تمہارے اس کاروبار کو اپنی عبادت کے صدقے، کیونکہ جب آپ نے وضو کر لیا تو وضو کے بعد میں جو آپ کا جائز کام ہے وہ عبادت بن گیا۔ بے شک، وضو کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے، بے شک، وضو کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے، بلکہ یوں کہو کہ جو بعد ایمان سب سے بڑی عبادت جسے نماز کہتے ہیں اس کی تالی ہے یہ، بے شک، بے شک، اس کی چابی ہے یہ۔ بے شک، اگر مکان کتنا ہی خوبصورت ہو، کتنا ہی پیسہ لگا ہوا ہو اور اس کا گیٹ بند ہو، چابی آپ کے پاس نہ ہو یا چابی آپ کو نہ دی جائے، اور تالا جب مکان بڑھیا ہے تو تالا بھی بڑھیا ہوگا، بولو بھائی آسانی سے کھلنے والا بھی نہیں ہے کسی اور چیز سے، کھلے گا بھی اسی چابی سے، تو کیا اس مکان سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں، تو وضو جو ہے بنیادی طور پر عبادت کی جڑ ہے، بے شک، عبادت کی کنجی ہے۔ محترم حضرات، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، بے شک نماز انسان کو برائیوں سے روک دیتی ہے، انسان کو نماز بے حیائیوں سے روک دیتی ہے، بے شک نماز انسان کو فحش باتوں سے روک دیتی ہے، برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، نماز بے حیائیوں سے روکتی ہے، نماز فحش باتوں سے روکتی ہے، نماز بری باتوں سے روکتی ہے، اور اس کا پریکٹیکل موجود ہے۔ جن لوگوں نے تہہ دل سے اللہ کی عبادت نماز کو ادا کر لیا، کتنا ہی بڑا مجرم تھا، کتنا ہی بڑا ناہنجار تھا، کتنا ہی بڑا نافرمان تھا، میں تو یہ کہوں کہ وہ کتنا ہی بڑا خطا کار اور عصیاں شعار تھا، صدق دل سے سچے طریقے سے وضو کر کے اور اس نے نماز کو ادا کر لیا تو ایک وقت کی نماز ہی نے اس کے دل میں انقلاب برپا کر دیا۔ بے شک، آپ سنتے رہتے ہیں علماء کی زبانی کہ بڑے کوئی شرابی تھا، کوئی جواری تھا، کوئی دانی تھا، کوئی تھا، کوئی کچھ تھا، لیکن اللہ والوں کے پاس پہنچے، انہوں نے نماز پڑھنا سکھا دی، نماز میں کھڑے ہوئے تو دل کی دنیا ہی بدل گئی، سارے برے کاموں سے توبہ۔ تو وہ نماز کیا مطلب؟ نماز انسان کو برائیوں سے روک دیتی ہے، یہ فرمان خدا کا ہے جو کبھی غلط نہیں ہو سکتا، لیکن آج کا پریکٹیکل اس کے خلاف نظر آتا ہے۔ ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور برائیاں بھی کر رہے ہیں، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، فحش بات بھی کر رہے ہیں، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، بے حیائیوں میں بھی مصروف ہیں، تو اس میں خطا نماز کی نہیں ہے، نماز تو بے حیائیوں سے روکتی ہے، بلکہ خطا اس میں نمازی کی ہے۔ آیا ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جس نماز کو ہم ادا کر رہے ہیں اس کی کنجی بھی ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے، بے شک، اس کی تالی بھی ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے۔ وضو جو نماز کی کنجی ہے وہ صحیح طریقے سے ادا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ پہلی بات تو محترم سامعین کرام، ہم لوگوں میں ایسا آلسی پن پایا گیا ہے کہ اذان ہو جاتی ہے تو نماز کی تیاری نہیں کرتے، صلاۃ ہو گئی اب بھی نماز کی تیاری نہیں، انتظار کرتے ہیں کہ ابھی تو 5 منٹ ہے جماعت میں، ابھی تو 2 منٹ ہے جماعت میں، 1 منٹ ہے جماعت میں، جلدی جلدی جائیں گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اور پانی کی ٹوٹی کھولی، اس بات کا بھی لحاظ نہیں کرتے کہ پانی بہ کتنا رہا ہے، اور اس پانی کی قدر و قیمت تو سعودی عرب میں جا کے پوچھو، بولو بھائی۔ بے شک، آج ترقی ضرور ہوئی ہے، لیکن جہاں ترقی ہے وہیں پر فضول خرچی بھی ہے۔ پہلے آدمی لوٹے سے وضو کرتا تھا، احتیاطی سے وضو کرتا تھا، اور جو پانی بچ جاتا تھا اسے کھڑا ہو کے شفا کے طور پر پیتا بھی تھا۔ بے شک، ان ٹنکیوں نے وہ برکت ختم کر دی، بولو بھائی۔ بے شک، آرام ضرور ہو گیا، عیش ضرور آ گیا، سکون ضرور مل گیا، نہ ہیڈ پمپ چلانا پڑ رہا ہے، نہ کنویں سے پانی کھینچنا پڑ رہا ہے، لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ وضو کے لوٹے میں جو پانی بچا رہ جاتا تھا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ ہزاروں مرضوں کی شفا بنتا تھا۔ سبحان اللہ۔ آج وہ برکت چلی گئی، ہمیں عیش تو مل گیا، ہمیں آرام تو مل گیا، ہمیں سکون تو مل گیا، لیکن وضو کے بچت کی جو برکتیں ہی وہ ختم ہو گئی، بولو بھائی۔ بے شک، بے شک، بتائیے ماسٹر صاحب، ختم ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بالکل۔
کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ جو اصول ہمیں بتایا تھا آج ہم اس پر عمل پیرا نہیں ہو پا رہے ہیں، فضول خرچی بھی پانی کی ہو رہی ہے، محترم سامعین کرام پانی بھی زیادہ بہ رہا ہے، عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن قرآن کریم کہتا ہے کہ نماز انسان کو بے حیائیوں سے روک دیتی ہے، ہم نہیں رک رہے ہیں نماز پڑھنے کے باوجود بھی، تو اس میں کہیں نہ کہیں کمی ہے، تو طہارت کی کمی ہے، یہ نماز کی ادائیگی کی کمی ہے، اس لیے کہ وضو چھوٹی طہارت ہے، غسل بڑی طہارت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بڑی طہارت میں بھی کمی ہو، چھوٹی طہارت میں بھی کمی ہو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس لیے جب ہم نے اس وضو کے طریقے کو قرآن کریم سے پوچھا کہ اے قرآن تو اللہ کا مقدس کلام ہے، تیرے اوپر ہمارا ایمان ہے، تیرا ہر لفظ حق ہے، تیرا ہر نقطہ حق ہے، تیرا ہر زیر و زبر حق ہے، تیری ہر آیت حق ہے، جو تجھ پہ ایمان نہیں رکھتا اس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہو سکتی۔ اے قرآن تو بتا کہ ہم وضو کس طریقے سے کریں، اے قرآن کریم تو بتا کہ ہم وضو کس طریقے سے کریں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، بڑے مزے کی بات ہے، قرآن کریم سے جب آپ پوچھو گے کہ اے اللہ کی کتاب بتا کہ وضو کیسے کریں، تو قرآن کریم ارشاد فرمائے گا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم کھڑے ہو، یہاں پر کھڑا ہونا بمانا ارادہ کرنا ہے کہ جب تم ارادہ کرو نماز پڑھنے کا، تو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو۔ قرآن کریم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو تو کسے دھو؟ چہرے کو دھو۔ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو۔ بے شک سبحان اللہ۔ وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اپنے سروں سے مسح کرو۔ وارجلکم الی الکعبین، اور ٹخنوں سمیت دونوں پیروں کو دھو۔ سبحان اللہ۔ یہ وضو کرنے کا طریقہ ہمیں قرآن کریم نے دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو وضو کا طریقہ بتایا وہ یہ بتایا کہ پہلے چہرہ دھو، پھر دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو، سر کا مسح کرو، اور اس کے بعد میں پیر دھو۔ بتائیے ایمانداری سے ہم وضو اسی طریقے سے کرتے ہیں؟ سوچ سمجھ کے جواب دیں گے آپ؟ نہیں۔ پہلے کیا دھوتے ہیں؟ ہاتھ، اور وہ بھی کوہنیوں تک نہیں بلکہ کہاں تک؟ گٹوں تک۔ چلو صاحب ہاتھ دھو لیے، اب چہرہ دھو لیتے، اب بھی چہرے کو نہیں دھوتے، اب کیا کرتے ہیں؟ کلی۔ بے شک۔ چلو کلی کر لی صاحب، اب چہرہ دھو لیتے، اب بھی نہیں دھوتے چہرہ بلکہ اب ناک کو پانی دیتے ہیں، تب کہیں جا کر چہرے کی باری آتی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ وضو کرنے والوں پہلے چہرہ دھو، پھر ہاتھ دھو کوہنیوں سمیت، پھر سر کا مسح کرو، پھر پیر دھو۔ لیکن پوری دنیا کے اندر جو بھی وضو کرتا ہے صاحب ایمان، وہ پہلے چہرہ نہیں دھوتا بلکہ وہ پہلے گٹوں تک ہاتھ دھوتا ہے، جبکہ اللہ کا فرمان ہے چہرہ دھو، اور یہ دھو رہا ہے ہاتھ۔ تو آپ کہو گے اس لیے کہ آپ ایک عالم دین کے کوئی بھانجا ہے، کہ عالم دین کا کوئی رشتہ دار ہے، عالم دین کے کوئی بیٹے ہیں، آپ عالمانہ جواب مجھے دے سکتے ہو مولانا صاحب، یہ جو ہاتھ ہم دھوتے ہیں اپنی مرضی سے نہیں، یہ ہاتھ دھونے کا طریقہ پیارے نبی نے بتایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرما رہا ہے منہ دھو، اور نبی فرماتے ہیں وضو میں پہلے ہاتھ دھو۔ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے پہلے چہرہ دھو، اور پیارے آقا فرما رہے ہیں پہلے ہاتھ دھو۔ محترم سامعین کرام، ہمارا ایمان ہے کہ سب سے بڑا اللہ رب العزت ہے تو اس کا حکم بھی سب سے بڑا۔ ہمارا ایمان ہے کہ سب سے بڑا اللہ تعالیٰ ہے تو اس کا حکم بھی سب سے بڑا ہے، سب سے بڑی کتاب اللہ تعالیٰ کی ہے تو اس کا فرمان بھی سب سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے چہرہ دو، لیکن پیارے آقا فرماتے ہیں اے وضو کرنے والے، پہلے وضو کی نیت کرنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، پھر وضو کی نیت کرنا، اور پھر صحیح طریقے سے اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھونا۔ محترم سامعین کرام، پروردگار عالم نے کہا کہ چہرہ دھو، نبی فرماتے ہیں کہ ہاتھ دھو۔ اب کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے ارے بڑے میاں یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی، یہ تو اللہ کے حکم پر عمل نہیں ہوا، اللہ فرماتا ہے چہرہ دھو، نبی فرما رہے ہیں ہاتھ دھو، یہ تو پھر پہلے نبی کی بانی جا رہی ہے۔ محترم حضرات، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کو
سمجھانے کا طریقہ بتایا ہے۔ قرآن اگر سمجھ میں آ سکتا ہے تو نبی کی تفسیر سے آ سکتا ہے، نبی کی حدیث سے آ سکتا ہے، نبی کے طریقے سے آ سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے چہرہ دھو، نبی فرماتے ہیں، قرآن فرماتا ہے چہرہ دھو، نبی فرماتے ہیں ہاتھ دھو۔ اس لیے کہ پیارے آقا جانتے ہیں چہرہ دھلے گا تو ہاتھوں سے ہی۔ بے شک بولو بھائی، چہرہ کیسے دھلے گا؟ ہاتھوں سے۔ اب خدا نخواستہ ہاتھ ہیں کالے تیل میں لگے ہوئے، بولو ہاتھ میں کالا تیل لگا ہے، یا مرچیں لگی ہیں، یا آپ کا کوئی مسالہ لگا ہے، کوئی بھی نقصان دینے والی چیز لگی ہے، اور ڈائریکٹ آپ نے اللہ کے حکم پہ عمل کر لیا اور اپنا چہرہ دھو لیا، تو بجائے دھلنے کے کالا ہو جائے گا، نہیں ہو جائے گا چہرہ؟ بولو بھائی، بجائے دھلنے کے آنکھوں میں مرچیں لگ سکتی ہیں، نہیں لگ سکتی ہیں؟ لہذا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرض کی تکمیل کے لیے سنتوں کو رکھا۔ بے شک فرض کی تکمیل کے لیے سنتوں کو رکھا۔ جب تک سنتوں کو ادا نہیں کرو گے فرض پورے طریقے سے ادا نہیں ہو سکتا۔ بے شک کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم نے وضو کرنے کا سنت طریقہ کہ پہلے وضو کی نیت کی جائے، نیت کا مطلب وضو کا دل میں ارادہ کیا جائے۔ آپ وضو کرنے کے لیے تو تیار ہیں ہی، آپ نے پانی کا انتظام کر لیا، ٹنکی کا آگے آپ بیٹھ گئے، لیکن پھر بھی ارادہ نام ہے جس کام کو ہم کر رہے ہیں وہ دل کے اندر وقتی طور پر بھی وہ چیز حاضر ہونی چاہیے۔ بے شک اس کا نام ہے نیت۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کام کر جاتا ہے اور اسے محسوس بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کیا۔ بے شک کیا مطلب؟ اس کی نیت نہیں ہوتی، دل کہیں اور ہوتا ہے، ارادہ کہیں اور ہوتا ہے، نیت کہیں اور ہوتی ہے اور کام کر لیتا ہے۔ بولو بھائی، ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسا؟ لہذا نیت کو سنت قرار دیا، اور اماموں کے کچھ اماموں کے نزدیک تو نیت شرط ہے، فرض ہے، ضروری ہے، وضو بغیر نیت کے ہوتا ہی نہیں ہے۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک ہم مسلک حنفی پر چلتے ہیں، نیت کرنا وضو میں جو ہے وہ سنت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے، اور دونوں ہاتھوں کا تو پہلے گٹوں تک دھونا یہ بھی سنت ہے۔ لیکن یہ سنت ہم کب ادا کریں گے؟ جب ہمارے پاس مکمل طریقے سے وضو کرنے کا وقت ہوگا۔ منٹ 1 رہا ہے، جماعت کھڑی ہو چکی ہے، اب ہم کام چھوڑ کے وضو کرنے کے لیے آئے ہیں، تو ہم سنتوں کو کہاں دیکھتے ہیں؟ جلدی جلدی ہاتھ دھوئے، جلدی جلدی کلی کی، جلدی جلدی ناک کو پانی دیا، جلدی جلدی چہرہ دھویا، جلدی جلدی مسح کیا، جلدی جلدی پیر دھوئے، کچھ دھلے کچھ نہ دھلے، اور جا کر جماعت پانے کی فکر میں، رکعت پانے کی فکر میں ہم نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں وضو کو بہت دھیان سے کرنا، کیونکہ وضو نماز کی کنجی ہے۔ اگر تالی میں چابی میں ایک کانٹے میں بھی گڑبڑ پیدا ہو جائے، بولو بھائی کیا تالا کھلے گا؟ نہیں کھلے گا۔ اور وضو نماز کی کنجی ہے۔ وضو کے فیضان کو اگر کھولنا ہے، وضو کی برکتوں کو اگر کھولنا ہے، وضو کی ادائیگی کو پورے طریقے سے کرنا ہے، تو ہمیں وضو کو صحیح طریقے سے کرنا ہوگا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد، نیت کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھوئیں گے، کیونکہ یہ چہرہ دھونے کی تیاری چل رہی ہے۔ دھویا پہلے چہرہ ہی جائے گا، لیکن چہرہ دھونے کی پہلے تیاری چل رہی ہے۔ اس طریقے سے چہرہ دھو کہ اس میں کوئی کمی باقی نہ رہ جائے۔ ناخنوں تک کا خلال کرو، یہ بھی سنت ہے۔ ناخنوں کا خلال کرنا یہ بھی سنت ہے۔ انگلیوں کی گھائیوں کا خلال کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اب جلدی جلدی ہم نے ہاتھ دھو لیے، کہیں گھائی خشک رہ گئی، کہیں ناخن کے اندر صحیح طریقے سے پانی نہیں پہنچا، جب یہ کمی رہ گئی تو وضو میں کمی رہ گئی۔ اب جب وضو میں کمی رہ جائے گی تو نماز ہوگی کہاں؟ یہی وجہ ہے، جب ہمارا وضو کمپلیٹ نہیں تو ہم 4 سجدے 8 سجدے 12 سجدے نہیں، لاکھوں سجدے بھی اگر کر لیں تالا کھلنا ہی نہیں، کیونکہ جب چابی صحیح طریقے سے نہیں بنی تو تالا کھلے گا کیسے؟ ٹیڑھی ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، آپ کے ہاتھ میں درد ہونے لگے گا، لیکن تالا کھولنے کا نام نہیں لے گا جب تک کہ وہ چابی صحیح نہیں ہوگی۔ اسی لیے جب ہم ہاتھوں کو دھوئیں تو ہاتھوں کو صحیح طریقے سے خلال کرتے ہوئے دھوئیں۔ حد تو یہ ہے کہ ناخنوں تک کا خلال کریں، اور 3 بار کم سے کم وضو کرتے وقت ہم اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، اور 3 بار دھونا ہی سنت ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسی چیز آپ کے ہاتھ پر لگی ہے کہ وہ 3 بار دھلنے سے بھی نہیں ہٹی تو 4 بار بھی دھو سکتے ہیں، 5 بار بھی دھو سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے ہاتھ پر ظاہری کوئی گندگی یا ظاہری کوئی ایسی چیز نہیں لگ رہی ہے کہ جو دکھائی دیتی ہو، تو اس میں آپ کو وضو کرتے وقت صرف اور صرف کئی بار ہاتھ دھونے ہیں؟ 3 بار۔ اگر کسی نے سوچا
کہ ندی میں کھڑا، بیچ ندی میں، آپ کے پڑوس میں ندی ہے، آپ ندی میں جا کے کھڑے ہو گئے، پانی بہ رہا جا رہا آ رہا، اب آپ کو وضو کرنا ہے، تو ندی کے بیچ میں کھڑے ہو کر بھی جب آپ وضو کریں گے تو آپ کو وضو کے لیے جو ہاتھ دھونے ہیں وہ 3 ہی بار دھونے۔ آپ کہو گے صاحب وہاں تو پانی کی فضول خرچی بھی ہے، نہیں ہے، وہ تو پانی آ رہا ہے جا رہا، پانی آ رہا ہے جا رہا، وہ تو پانی آ رہا ہے جا رہا، 3 بار دھو لے 4 بار دھو لے، وہاں پر تو پانی کے کم اور بیش ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں کہ 3 ہی مرتبہ دھونا سنت ہے، اگر آدمی بہتے ہوئے دریا میں بھی کیوں نہ کھڑا ہو، کیونکہ یہ ہے عبادت، اور عبادت کا نام ہے پیارے آقا کی سنت پر عمل کرنا۔ ارے 1 یا 4 مرتبہ دھونے کا مطلب نہیں ہے، عبادت کا مطلب ہے نبی کی ادا کو اپنا لینا، نبی کی سنتوں کو اپنا لینا۔ بولو بھائی، آقا کی سنتوں کو اپنانے کا نام عبادت ہے، آقا کی اداؤں کو اپنانے کا نام عبادت ہے۔ اگر کوئی 1 مرتبہ ہاتھ دھوتا ہے، اگرچہ ہاتھ صاف ہو گئے تو اسے سنت کا ثواب نہیں ملے گا، وضو تو ہو جائے گا، سنت ادا نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی 4 مرتبہ ہاتھوں کو بلا وجہ دھوتا ہے تو اسے بھی سنت کا ثواب نہیں ملے گا، اس لیے کہ سنت تو صرف 3 بار دھونا ہے، 3 سے کم کرو گے تو آقا کے طریقے کے خلاف جاؤ گے، اور 3 سے زیادہ دھو گے تب بھی آقا کے طریقے کے خلاف جاؤ گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تو اپنے محبوب کا طریقہ پسند ہے، لہذا 3 مرتبہ میں خلال کے، میں ناخنوں کے خلال کے ہم وضو میں اپنے ہاتھوں کو دھوئیں گے، اور پھر 3 مرتبہ میں غرغرے کے کلی کریں گے۔ جو لوگ جلدی جلدی کرتے ہیں یا اطمینان سے بھی وضو کرتے ہیں، وہ بھی عام طریقے سے وضو کرتے وقت غرارہ نہیں کرتے۔ وضو کرتے وقت غرارہ کرنا سنت ہے، اور غسل کرتے وقت غرارہ کرنا فرض ہے۔ جب وضو کیا جائے تو پانی منہ میں ڈال کے حلق میں گلگلایا جائے، جسے غرارہ کہتے ہیں، اور پھر مسواک سے، لکڑی کی مسواک سے، یا لکڑی کی مسواک نہیں ہے تو شہادت والی سیدھی انگلی سے دانتوں کا مسواک کیا جائے، 3 مرتبہ کلی کی جائے، 3 مرتبہ غرارہ کیا جائے، اس لیے کہ وضو میں غرارہ کرنا سنت ہے، غسل میں غرارہ کرنا فرض ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غرارہ تو غسل ہی میں تو ہوتا ہے، غسل جنابت میں، یہ تو وضو ہو رہا ہے، ارے نہیں، وہاں فرض ہے غرارہ، اور وضو میں غرارہ سنت ہے۔ جہاں تک بھی حلق کی آخری حد تک پانی پہنچ جائے وہاں پر پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اب آتی ہے ناک کو پانی دینے کی باری، تو عام طریقے سے پانی لیا اور تھوڑا تھوڑا نتنوں کو چھپایا، ہو گیا، چھوایا اور ہو گیا وضو، نہیں، بلکہ سانس لے کر ناک کے بانسے تک، ناک کی ہڈی تک، جہاں تک یہ نرم ناک ہے اور جہاں پر ہڈی شروع ہوتی ہے وہاں تک سانس لے کے پانی چڑھانا وضو میں یہ بھی سنت ہے۔ غسل میں یہ کام فرض ہے اور وضو میں یہ کام سنت ہے، لہذا 3 مرتبہ ناک کو پانی دیا جائے اور ناک کے بانسے تک پانی پر چڑھایا جائے، اور اس کے بعد بڑی احتیاطی کے ساتھ ناک کی بائیں ہاتھ کی کن کی انگلی سے ناک کو صاف کیا جائے، صحیح طریقے سے 3 مرتبہ ناک کو پانی دیا جائے اور ناک کے بانسے تک پانی پہنچ جائے، یہ سنت ہے، وضو کے اندر سنت ہے اور غسل کے اندر یہ چیز فرض ہے۔ محترم سامعین کرام، اب باری آتی ہے چہرے کو دھونے کی، تو چہرے کو دھویا جائے، پانی اپنی لپوں میں لے کر اور صحیح طریقے سے اوپر سے پیشانی سے نیچے کو پانی ڈالا جائے، جھپک کا نہ مارا جائے، یا ایک ہاتھ سے چہرے کو نہ دھویا جائے، ایک ہاتھ سے چہرے کا دھونا میرے آقا نے فرمایا یہ کفار و مشرکین کا طریقہ ہے۔ مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں میں چلوں میں پانی لو اور اوپر سے پانی ہلکے ہاتھ سے پیشانی سے نیچے کو بہاؤ تاکہ اوپر کا پانی نیچے تک بہ کے آ جائے، اور اپنی آنکھوں کو صرف بند کرو، بھیچو مت، اس طریقے سے بھیچ کر بند نہ کرو، اگر اس طریقے سے بھیج کر آپ نے بند کر لی تو یہ پلک خشک رہ سکتا ہے۔ خالی آپ آنکھیں بند کریں گے، اگر آنکھیں بند نہیں کریں گے تو آنکھ میں پانی لگے گا، نقصان دے گا، لہذا آنکھوں کو تو بند کریں گے چہرہ دھوتے وقت، لیکن آنکھوں کو بھیج کر بند نہیں کریں گے۔ بھیج کر اگر آپ نے بند کیا تو یہ پلک جو ہے یہ خشک رہ سکتا ہے، یہ پلک کا اوپر کا حصہ یہ خشک رہ سکتا ہے۔ 3 مرتبہ چہرے کو بڑی احتیاطی سے دھو، پہلی مرتبہ پانی ڈال کر تھوڑا سا چہرہ مل لو، داڑھی آپ کے چہرے پر ہے
ہے تو داڑھی کا خلال کرو، کوشش یہ کرو کہ بالکل جڑوں تک پانی صحیح طریقے سے پہنچ جائے۔ اس میں بھی اگر بے احتیاطی سے اگر آپ نے چہرہ دھویا اور آپ کے جڑوں تک پانی نہیں پہنچا تب بھی وضو نہیں ہوگا اور وضو میں کمی رہ جائے گی۔ جب وضو میں کمی رہ جائے گی تو پھر نماز پوری کیسے ہوگی؟ اس لیے کہ بالوں کے جمنے کی جگہ سے ٹھوڑی کی ہڈی تک، اس کان کی لو سے اس کان کی لو تک یہ چہرہ ہے، اس پر پورے طریقے سے پانی بہ جانا ضروری ہے۔ اگر پانی خالی چپڑا اور بہا نہیں، بہنے کا مطلب ہے کہ اوپر سے آئی بوند پانی آیا اور بہ کے نکل گیا، کم سے کم 3 بوند پانی، 2-3 بوند پانی بہ جانا ضروری ہے۔ اگر خالی چپڑ لیا اور چہرہ بھگو لیا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ بہت سے لوگ کرتے ہیں، وضو کیا انہوں نے، اتفاق سے ان کی کونی خشک رہ گئی یا کونی کے پاس کی جگہ خشک رہ گئی۔ اب ان سے کہا ارے بھائی تم نے اتنی جلدی وضو کیا، تمہاری کونی خشک رہ گئی۔ اب ان کا ہاتھ تو پہلے سے بھیگا تھا، وہ بولے ہاتھ پھیر کا کہاں رہ گئی؟ ارے بھائی سوکھے پر گیلا ہاتھ پھیر دو گے تو وہ بھی گیلا ہو جائے گا۔ اب یہ بتائیے یہ دھونا مانا گیا؟ دھونا وہ مانا جائے گا کہ 2-3 بوند پانی کم از کم ہر جگہ سے بہ کے نیچے کو ٹپک جائے، وہ دھونا مانا جائے گا۔ آج عام طریقے سے لوگ کیا کرتے ہیں، جلدی جلدی جھپک کے مارے، جلدی جلدی جھپک کے مارے، چاہے کہیں پانی پہنچے یا نہ پہنچے، پانی برباد کر دیں گے 20 آدمیوں کے وضو کرنے کا، اور وضو ایک بھی صحیح نہیں کر پائیں گے۔ پانی خراب کر دے 20 آدمیوں کا۔ اسی لیے چہرے کو صحیح طریقے سے 3 مرتبہ دھو، اور چہرے کو صحیح طریقے سے 3 مرتبہ دھونے کے بعد اب باری آتی ہے کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھونے کا۔ لہذا یہ کونیوں سمیت ہاتھوں کا دھونا ضروری ہے۔ پانی کو اس طریقے سے بہاؤ کہ ہر جگہ سے 3 بوند پانی بہ کر نیچے کو آ جائے، بہت حفاظت سے۔ پہلی بار دھونے کے بعد میں ہاتھوں کو رگڑ لو، انہیں گیلا کر لو، اور 2 مرتبہ 3 مرتبہ اس کے اوپر سے پانی بہاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ احتیاطی سے اگر دھو گے تب پانی ہر جگہ سے بہے گا، اور اگر کہیں بہ گیا، کہیں چپڑا پانی آپ نے، کہیں گیلا ہوا، کہیں تر ہوا، تو اس سے بھی وضو نہیں ہوگا۔ اس سے جب وضو نہیں ہوگا، اس لیے کہ قرآن کریم میں جو 4 باتیں بتائی گئی ہیں وہ وضو کے اندر فرض ہیں۔ چہرے کا دھونا، کونیوں سمیت ہاتھوں کا دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھونا، یہ 4 باتیں جو قرآن شریف میں بتائی گئی ہیں یہ وضو کے اندر کیا ہیں؟ فرض ہیں۔ اور باقی جو یہ باتیں چل رہی ہیں یہ سنت ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ لہذا اپنے دونوں ہاتھوں کو احتیاطی سے دھوئیے، صحیح طریقے سے دھوئیے، پانی بہا کر دھوئیے۔ اگر آپ نے کونی سمیت اوپر سے پانی نہیں بہا، خالی گیلے ہاتھ سے چپڑ لیا، آپ کا وضو نہیں مانا جائے گا۔ اور جب آتا ہے مسح کا نمبر، تو مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نئے پانی سے اپنے دونوں ہاتھوں کو بھگو لیں۔ آپ کے ہاتھ تو پہلے سے بھیگے ہوئے ہیں، لیکن نئے پانی سے دوبارہ ہاتھوں کو بھگوئیے اور انگلیوں کو اس طریقے سے کیجیے۔ کیسے کریں گے؟ یہ 3 انگلیاں ایک جگہ، یہ الگ یہ الگ، اور ان 6 انگلیوں کو جہاں سے بالوں کی شروعات ہے یہاں سے اس طریقے سے کھینچ کر پیچھے کو لے جائیں گے آپ، اور ہتھیلیوں کو پیچھے سے کھینچ کر آگے کو لائیں گے۔ یہ پانی کام میں آ گیا، ہتھیلی کا پانی کام میں آ گیا، یہ دونوں انگلیاں، انگوٹھے کہیں نہیں لگے، تو اس انگلیوں کے پانی کو ہم کان کے اندر کام میں لیں گے۔ کان کے اندر جو حصہ بنا ہوا ہے چور گھٹی سی، اس کے اندر ہم اسے گھمائیں گے۔ اب یہ انگوٹھوں کا پانی باقی ہے، اسے ہم کان کے اوپر اس طریقے سے مسح میں استعمال کریں گے، کیونکہ کان کا مسح ہوتا ہے، کان دھویا نہیں جاتا۔ یہ ہمارا حصہ پانی کا سر پہ کام آ گیا۔ اب ہمارا یہ والا حصہ کہیں نہیں لگا، ہاتھ کی پشت ابھی کہیں نہیں لگی ہے، اسے ہم گردن کے اوپر لگائیں گے اس طریقے سے، صرف گردن پہ لگائیں گے، گردن پہ، یہ والی گردن پہ، یہاں گلے تک نہیں لائیں گے۔ بہت سے لوگ مسح کر کے اس طریقے سے گلے تک لے آتے ہیں، یہ ہے گلا اور یہ ہے پچھلی گردن، لہذا ہمیں صرف یہ جو مسح کرنا ہے گردن کا کرنا ہے، گلے کا مسح کرنا مکروہ ہے۔ صرف گردن کا ہم مسح کریں گے، یہ ہمارا مسح ہو گیا محترم حضرات۔ اس کے بعد میں ہم پہلے دائیں پیر دھوئیں گے، پھر بایاں پیر دھوئیں گے، اور دائیں پیر سے انگلی کا خلال کرتے جائیں گے، کن کی انگلی سے لے کر انگوٹھے تک آ جائیں گے، پھر انگوٹھے سے بائیں ہاتھ کی کن کی انگلی تک لے جائیں گے، انگلیوں کا بھی خلال کریں گے، اس لیے کہ انگلیوں کی گھائیاں کبھی کبھی خشک رہ جاتی ہیں، اور پیروں کا دھونا فرض ہے۔ فرض والے کام میں اگر بال کی نوک برابر بھی جگہ پانی بہنے سے رہ گئی، تر ہونے کا مطلب نہیں ہے، پانی بہنے سے رہ گئی، تو سمجھ لو وضو نہیں ہوگا، کیونکہ فرض ادا نہیں ہوگا۔ اب جب فرض ادا نہیں ہوگا تو وضو نہیں ہوگا، اب جب وضو نہیں ہوگا تو نماز
نمازیں کتنی ادا کی جاؤ، وہ نماز نہیں ہوگی تو وہ تو اٹھک بیٹھک پوری زندگی کرے جاؤ، اس سے کوئی فیض نہیں ملنے والا، اس سے کوئی برکت نہیں ملنے والی، اس سے کوئی فائدہ نہیں ملنے والا۔ بلکہ صحیح طریقے سے جب ہم وضو کریں گے، صحیح طریقے سے ہم جب غسل کریں گے، تبھی ہمارے لیے محترم حضرات نماز ادا کرنا صحیح ہوگا۔ اور اگر ہماری وضو میں کمی آ گئی، غسل کا طریقہ بھی یہی ہے، بس غسل میں اور کیا چیز زیادہ ہے؟ غسل میں یہ ہے کہ پورے بدن کو دھونا ہوتا ہے، تو اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وضو کرنے کے بعد میں غرارے کے کلی کرنے کے بعد میں ناک کے باسے تک پانی پہنچانے کے بعد میں، یعنی کہ اس سے بھی پہلے اگر کہیں جسم پر گندگی لگی ہو، وضو کرنے سے پہلے ہاتھوں کو دھو کر جسم پر کہیں نجاست لگی ہے، اس نجاست کو صاف کرنے کے بعد میں پھر نماز جیسا وضو کیا جائے، غرغرے کی کلی کی جائے، ناک کے باسے تک پانی چڑھایا جائے 3 مرتبہ، اور اس کے بعد میں پورا وضو کرنے کے بعد میں دائیں کاندھے پر پانی ڈالیے، بائیں کاندھے پر پانی ڈالیے، سر کے اوپر پانی ڈالیے، اور اس کے بعد میں پورے بدن کو ملیے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ سیدھے آپ سر پر پانی ڈالیں، اور پانی ڈالنے کے بعد پورے بدن کو ملیں، اور پورے بدن کو ملنے کے بعد کم سے کم 3 مرتبہ اپنے بدن پر پانی بہائیں۔ یہ غسل کا طریقہ ہے۔ غسل جو ہے وہ طہارت کبریٰ ہے، اور وضو جو ہے وہ طہارت صغریٰ ہے۔ غسل جو ہے وہ بڑی طہارت ہے، وضو جو ہے وہ چھوٹی طہارت ہے۔ لیکن جس طریقے سے غسل اور وضو نماز کے لیے ضروری ہے، اسی طریقے سے غسل اور وضو ایمان کو کمپلیٹ کرنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ محترم سامعین کرام، ہم صحیح طریقے سے اپنے وضو کو کریں، اور صحیح طریقے سے نماز کو ادا کریں، صحیح طریقے سے اس کی عبادت کو کریں، تاکہ پروردگار عالم ہماری عبادت و ریاضت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ہم برائے ایصال ثواب یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ محترم سامعین کرام، عزیزان ملت اسلامیہ، قرآن کریم کا 4تھا پارہ ہے۔ چوتھے پارے کا آخری پاؤ ہے، آخری پاؤ کی سورہ نساء ہے۔ سورہ نساء کی 8ویں آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے اور انتقال کے بعد مال تقسیم ہو، بٹوارہ ہو، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اور بٹوارے کے وقت میں وہاں لوگ رشتہ دار محلے دار آ جائیں، تو اللہ رب العزت نے اس میں ارشاد فرمایا ہے اس آیت کریمہ میں کہ ان آنے والوں کو اس میں سے دو۔ یہ ہے قرآن کا میٹر کہ بٹوارے کے وقت میں لوگ آ جائیں، رشتہ دار آ جائیں، جن کا کچھ اس میں سے حق بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے، لیکن پھر بھی اپنے حصے میں سے ان آنے والوں کو کچھ دو۔ یہ آیت کریمہ کا میٹر ہے، آیت کریمہ کا مضمون ہے۔ جب آپ اس کی تفسیر پڑھو گے تو چاہے سیدی مرشدی آقائی و مولائی حضور مناظر اعظم ہند کی تفسیر آپ پڑھیں یا اور تفسیریں پڑھیں، تو میں نے خزائن العرفان میں بھی تفسیر میں بھی دیکھا ہے، جو صدر الفاضل حضرت سید نعیم الدین قبلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے، اس میں بھی میں نے دیکھا ہے پڑھ کے کہ تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ ایک صحابی کے والد گرامی کا انتقال ہوا، ایک صحابی کے والد گرامی کا انتقال ہوا، اور ان کے انتقال کے بعد ان کے مال میں سے، وراثت میں سے جو حصہ ملا، تو وہ اس حصے میں سے انہوں نے ایک بکری ذبح کی، اور بکری ذبح کر کے اپنے رشتہ داروں کو وہ کھانا کھلایا۔ اور وہی صحابی اس تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اگر یہ آیت کریمہ نازل نہ بھی ہوتی جس کے تحت میں نے یہ عمل کیا، اگر یہ آیت کریمہ نازل نہ بھی ہوتی، پھر بھی میں اپنے حصے میں سے اپنے رشتہ داروں کو کھلاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ لکھا اس میں کہ اگر یہ آیت نازل نہ بھی ہوتی، پتہ چلا کہ یہ آیت کریمہ موتوا کے چھوڑے ہوئے مال میں سے رشتہ دار کو کھلانا یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے، بے شک، اور اللہ کے حکم کے مطابق ہے۔ بے شک۔ ارے بھائی، وہ رشتہ دار اپنے آپ آ گئے یا بلائے ہوئے آ گئے؟ اس میں یہ تو لکھا نہیں ہے کہ صاحب رشتہ دار خود بخود آ گئے بٹوارے کے وقت میں، یا
بلانے سے آ گئے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے آپ بھی آ جاتے ہیں آدمی, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بلانے سے بھی آتے ہیں. لیکن بلانے سے آنا یا بغیر بلائے آنا, مسئلہ تو یہ ہے کہ مرنے والے کے مال سے رشتہ داروں کو کھانا کھلایا جا سکتا ہے یا نہیں کھلایا جا سکتا, مسئلہ یہ ہے. بے شک. اور اس میں رشتہ دار ہیں یہ بھی نہیں لکھا. جو بہت سے لوگ بہانے بازی کرتے ہیں, بولے اگر کوئی دور کا آیا ہے تو کھا لے اور قریب کا ہے تو نہ کھائے. میت کے گھر کھانا نہیں کھانا چاہیے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اس میں یہ کچھ نہیں لکھا دور کا یا قریب کا, رشتہ دار لکھا ہوا ہے. اب رشتہ دار دور کا بھی ہو سکتا ہے اور قریب کا بھی ہو سکتا ہے. بولو بھائی, رشتہ دار تو سگا بھیا بھی ہو سکتا. تو اس میں لکھا ہے کہ رشتہ داروں کو کھانا کھلایا, اور وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ آیت نہ بھی اتری ہوئی ہوتی تو میں پھر بھی اپنے حصے میں سے کھانا کھلاتا. صاحب خزائن العرفان سیدنا حضور صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں, اس سے پتہ چلا کہ تیجے کے موقع پر جو کھانا پکایا جاتا ہے وہ اسی حدیث پاک کے تحت پکایا جاتا ہے. صحابہ کرام کا اس پر عمل تھا. لیکن قیامت یہ ہو گئی کہ لوگ چھپا گئے باتوں کو, اپنی یا اپنے بزرگوں کی باتوں کو بنوانے کے لیے قرآن کی باتوں کو چھپا دیا. آپ دیکھنا کنز الایمان کے ترجمے میں جو تفسیر خزائن العرفان, اس میں آپ خود پڑھ کے دیکھ لینا. 4 پارے کا آخری پاؤ شروع ہوا ہے سورہ نساء کی 8ویں آیت کریمہ ہے. اتنا بھی یاد نہ رہے تو 4 پارے میں عورتوں والی سورت نساء کہتے ہیں عورتوں کو, عورتوں والی سورت جو آخر میں ہے اس میں لکھا ہے. تو اس سے پتہ چلا تیجے کے موقع پر جو کھانا کیا جاتا ہے وہ اسی سے ثابت ہے. پتہ چلا کہ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی لوگ اپنے والدین کی جانب سے کھانا پکا کر ایصال ثواب کی غرض سے اپنے رشتہ داروں کو کھلایا کرتے تھے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ایک صدقہ 2 طریقے کا ہوتا ہے. ایک صدقہ واجبہ ہوتا ہے, ایک صدقہ نافلہ ہوتا ہے. صدقہ واجبہ غریب نہیں کھا سکتا, صدقہ واجبہ مالدار نہیں کھا سکتا, صدقہ واجبہ اہل نصاب نہیں کھا سکتا, مالک نصاب نہیں کھا سکتا. اور صدقہ نافلہ جو ہے اپنی مرضی سے کھانا کھلایا جا رہا ہے, اسے امیر اور غریب سب کھا سکتے ہیں. محترم حضرات بتائیے, چنے پڑھے جا رہے ہیں, اب اسے مالدار نہیں کھائے گا تو پھر پڑھنے کون جائے گا؟ غلامی اور غریبی کا پٹا اپنے گلے میں کون ڈالے گا؟ محترم حضرات, اگر کہیں پر کھانے کا انتظام نہیں ہوگا تو آدمی اسی بہانے سے آ بھی جاتے ہیں, محبت بھی پیدا ہوتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ارشاد فرمایا گیا, عرض کیا گیا, یا رسول اللہ سارے صدقوں میں افضل اور اسلام میں سب سے بڑھیا طریقہ کون سا ہے؟ ایو اسلام افضل. آقا کی بارگاہ میں صحابی عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ اسلام کا کون سا طریقہ زیادہ افضل ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ زیادہ سے زیادہ سلام کرنا اور زیادہ سے زیادہ کھانا کھلانا. یہ حدیث ہے, زیادہ سے زیادہ سلام کرنا, زیادہ سے زیادہ کھانا کھلانا, یہ اسلام کا بہت افضل طریقہ ہے, اسلام کا اچھا طریقہ ہے. اب یہ بتائیے کہ جب لوگ اکٹھا ہوتے ہیں تو آپس میں دعا سلام کرتے ہیں کہ نہیں؟ بے شک. جب لوگ اکٹھا ہوتے ہیں دعا سلام بھی کرتے ہیں اور کھانا بھی کھاتے ہیں. تو پیارے آقا نے اس طریقے کو اچھا اور اسلام کا بڑھیا طریقہ بتایا ہے. تو محترم سامعین کرام, پیارے اسلامی بھائیوں, اگر اپنی مرضی سے بالغ وارث بالغ ہے, نابالغ نہیں ہے, اگر مرنے والے کی اولاد میں سے کوئی نابالغ ہے تو نابالغ کے حصے میں سے کوئی پیسہ خرچ نہیں کیا جائے گا, نابالغ کا مال خرچ نہیں کیا جائے گا. بالغ جو ہیں, بالغین جو ہیں, وہ اپنے مال سے جتنا چاہیں اتنا ایصال ثواب کے لیے والدین کے نام سے, تیجے کے نام سے, 10ویں کے نام سے, 20ویں کے نام سے خرچ کر سکتے ہیں. محترم سامعین کرام, پیارے اسلامی بھائیوں, اسی کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سیدنا حضرت سعد رضی اللہ تعالی حاضر ہوئے اور جا کر عرض کیا, یا رسول اللہ میری امی جان بڑی رحم دل تھیں, میری امی جان بڑی دیالو تھیں, بہت زیادہ صدقات کرتی تھیں, بہت زیادہ خیرات کیا کرتی تھیں, غریبوں مسکینوں کا بہت دھیان کر رکھا کرتی تھیں, پڑوسیوں کا بڑا خیال رکھا کرتی تھیں, بڑی رحم دل تھیں, لیکن ان کا انتقال ہو گیا ہے. اگر وہ زندہ ہوتی تو صدقے کرتی, خیرات کرتی. آقا کیا میں اپنی امی جان کی جانب سے کچھ صدقہ کر سکتا ہوں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا,
جاؤ اپنی والدہ کی جانب سے ایک کنواں کھدوا دو، لوگ پانی پیتے رہیں گے اور ان کی روح کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ محترم حضرات، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ کنواں کھدوانے کے بعد اس پہ بورڈ لگا دینا کہ غریب پانی پئیں، یتیم پانی پئیں، مسکین پانی پئیں، محتاج پانی پئیں، مسافر پانی پئیں، لاوارث پانی پیے، کوئی مالدار پانی نہ پیے، کوئی مالک نصاب پانی نہ پیے۔ پیارے آقا نے یہ ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ یہ ارشاد فرمایا لوگ پانی پیتے رہیں گے اور تمہاری امی کی روح کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ غریب کھاتا ہے ثواب تب بھی جب بھی ملتا ہے، مالدار کھاتا ہے ثواب تب بھی ملتا ہے۔ ارے میرے آقا نے فرمایا ہے کہ جس میزبان نے اپنی میزبانی سے اپنے مہمان کو خوش کر دیا، اس نے خدا کو بھی خوش کر دیا اور خدا کے رسول کو بھی خوش کر دیا۔ مہمان کی مہمانی کرنا، میزبان اگر اپنے عادت سے، اپنی چال و چلن سے، اپنے اطوار سے، اپنے طور طریقے سے اپنے مہمان کے دل کو جیت لیتا ہے تو وہ خدا کو بھی راضی کرتا ہے، خدا کے رسول کو بھی راضی کرتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راستے کے کنارے، ہائی وے کے کنارے، روڈ کے کنارے ایک کنواں کھدوا دیا اور کنواں کھدوانے کے بعد لوگ اس میں سے پانی پیتے رہے۔ آج بھی اس کنویں کا نام ہے بیر ام سعد، سعد کی ماں کا کنواں، سعد کی ماں کا کنواں، سعد کی ماں کا کنواں۔ تو محترم سامعین کرام، پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن کریم کی آیت سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ مرنے کے بعد صدقہ کرنا چاہیے۔ حدیث پاک سے بھی یہ سبق ملتا ہے کہ انتقال کے بعد صدقہ کرنا چاہیے اور ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ سب سے زیادہ اس کا بڑا ثبوت نماز جنازہ ہے۔ اسلام کا طریقہ یہ ہے، کسی مومن یا مومنہ کا انتقال ہو جائے تو اس کی مغفرت کے لیے، اس کی بخشش کے لیے، اس کی نجات کے لیے جہاں تک ہو سکے مغفرت کی دعائیں مانگو۔ بے شک۔ اگر ایسا کوئی اصول ہوتا کہ چلے گئے تو چلے گئے، اب جیسا کیا ہے ویسا بھریں گے، اب ہم کیا کریں گے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اسلامی نظام یہ ہے کہ کسی مومن یا مومنہ کا انتقال ہو جائے تو عالم برزخ میں پہنچانے سے پہلے، زیر زمین دفنانے سے پہلے، حضرت منکر حضرت نکیر علیہ السلام سے ملاقات کرانے سے پہلے اس کے حق میں اجتماعی طور پر مغفرت کی دعا مانگو، جس کا نام ہے نماز جنازہ۔ اگر دعا مردے کے لیے زندوں کی کام نہ کرتی تو پھر نماز جنازہ کی بھی ضرورت کیوں پیش آتی؟ نماز جنازہ اس بات کا پکا ثبوت ہے کہ انتقال کے بعد میں جہاں تک ہو سکے اپنے مرحومین اور مرحومات کے لیے ایصال ثواب کرو۔ اور یہ خالی انہی کے لیے نہیں ہوتا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز جنازہ ایصال ثواب کا اچھا طریقہ، دعا مانگنے کا اچھا طریقہ ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ایسی برکت کی چیز ہے، یہ ایسی رفعت کی چیز ہے، یہ ایسی قدر و منزلت کی چیز ہے کہ اگر کوئی نمازی نماز جنازہ میں شریک ہو جائے، نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تیار ہو جائے، اور مرنے والا جو دنیا سے انتقال کر کے گیا ہے یا دنیا سے انتقال کر کے گئی ہیں، جیسے کہ آج ہماری مغفورہ اور عزیزہ گئی ہیں، انتقال کر کے گئی ہیں، پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اگر مرنے والا یا مرنے والی، انتقال کرنے والا یا انتقال کرنے والی اگر جنتی ہے اور نماز پڑھی ہے کسی گناہگار نے، تو اللہ تعالیٰ اس نیک میت کے صدقے نمازیوں کو بخش دیتا۔ سبحان اللہ۔ آج ہم اپنا وقت خراب کرتے ہیں، ہم نے کارخانہ بند کر دیا، اپنی مزدوری چھوڑی، اپنا کاروبار بند کیا، جنازے میں ہم نے شرکت کی، لیکن جس وقت دولت لٹتی ہے، خدا کی رحمت لٹتی ہے، نیکیاں لٹتی ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ مغفرت لٹتی ہے، بخشش لٹتی ہے۔ ارے نمازیں پڑھ رہے ہو، روزے رکھ رہے ہو، زکات دے رہے ہو، ثواب ملے گا، لیکن گارنٹی نہیں ہے کہ بخشش ہو جائے۔ لیکن میرے آقا فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ کے وقت میں، کیونکہ جب نماز جنازہ ہوتی ہے جنازہ سامنے ہوتا ہے، اور جب جنازہ سامنے ہوتا ہے تو موت کو دیکھ کے ہر آدمی کو اپنی موت یاد آتی ہے۔ بے شک بے شک۔ کبھی یاد نہ آئے، کبھی یاد نہ آئے، لیکن میت کو دیکھ کر، مردے کو دیکھ کر، جنازے کو دیکھ کر آدمی کو اپنی موت ضرور یاد آتی ہے کہ آج یہ اس پہ تشریف فرما ہے مسیری پر، کل کو تیرا بھی نمبر آنا ہے۔ اب اگر چور ہے تو دل ہی دل میں توبہ کر رہا ہے، مولا آج کے بعد ایسا نہیں کروں گا کیونکہ آنا اسی منزل پر ہے۔ ڈکیت ہے وہ بھی توبہ کر رہا ہے دل ہی دل میں، مولا آج کے بعد ایسا نہیں کروں گا کیونکہ آنا اسی منزل پر ہے۔ دھوکے باز ہے وہ دل ہی دل میں توبہ کر رہا ہے، مولا آج کے بعد میں کوئی غلط کام نہیں کروں گا۔ اور اللہ رب العزت دل کی آوازوں کو سنتا ہے، سچے دل سے جو توبہ کرتا
کرتا ہے پروردگار عالم اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، اور جتنا بندے کے دل میں اللہ کا خوف زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی پروردگار عالم کی رحمتیں بندے کے قریب ہو جاتی ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، زیادہ نہ کہہ کر تیجا، 10واں، 20واں، 40واں، تماہی، چھماہی، برسی، جمعرات کی فاتحہ، شب برات کی فاتحہ، عید و بقرعید کی فاتحہ، محرم کی فاتحہ، کسی بھی اچھی چیز کی فاتحہ، کسی بھی موقع کی فاتحہ، یہ سب ایصال ثواب سے جڑی ہیں۔ نماز جنازہ ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اس کام کو کرو۔ ارے وہ اگر مرنے والی اگر جنتی ہے تو نمازیوں کا کام ہو جائے گا، اور نمازی نیک ہیں تو مرنے والی کا کام ہو جائے گا، دنیا سے جانے والی مسجد کا کام ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ بات تو دعا کے اندر بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ جب ہم نے نماز جنازہ کی نیت کی میں نے نماز جنازہ ادا کرنے کی 4 تکبیروں کے ساتھ نماز و ثنا اللہ تعالیٰ کے واسطے، درود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے، دعا اس مسجد کے واسطے، پیچھے اس امام کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر کہہ کر ہم نے نیت باندھی ہے۔ لیکن محترم حضرات غور کیجئے، ہم نے نیت کی تھی کہ دعا اس مسجد کے واسطے، لیکن جب ہم دعا مانگتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا، اے اللہ تو ہم زندوں کو بخش دے۔ اور نیت کیا تھی ہماری؟ دعا واسطے اس میت، بھئی دعا میت کے واسطے، اور پہلے کس کے واسطے کر رہے ہیں؟ اپنے واسطے۔ بھئی کیسے؟ نیت تو باندھی تھی دعا اس میت کے واسطے، اور کہہ رہے ہو اللہم اغفر لنا، اللہ تو ہمیں بخش دے۔ سب بولو سبحان اللہ۔ اس لیے کہ یہ دعا ہمارے گھر کی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ دعا پیارے آقا نے عطا فرمائی ہے۔ پیارے آقا نے اپنے امتیوں کو موقع عطا فرمایا، اے میرے امتیوں، ارے میت کے لیے تو تم آئے ہو ہی، اس کا جو بیڑا پار لگے گا ہی پہلے اپنا ہی کام کر لو۔ سبحان اللہ۔ اپنے لیے دعا مانگ لو، کیونکہ موقع غنیمت ہے، خدا کی رحمتیں تمہارے بہت زیادہ قریب ہیں، تمہارے دل میں خدا کا ڈر موجود ہے، تمہیں اپنی موت یاد آ رہی ہے، اللہ کی رحمت تمہارے قریب ہے۔ میت کے لیے تو مانگو گے ہی، اپنے لیے مانگ لو، موقع اچھا ہے۔ تو پیارے آقا نے فرمایا ہے کہ یہ دعائیں میت کے لیے بھی فائدہ مند ہیں اور ہم سب کے لیے بھی فائدہ مند ہیں۔ محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت عزیزہ مرحومہ مغفورہ کی مغفرت فرمائے، مولا تبارک و تعالی قبر میں نور و رحمت کی بارش نازل فرمائے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور کیوں نہ ہو کہ طالب دین کی بہن ہے، قاری قرآن کی بہن ہے، مفسر صحیح کی بہن ہے، پیارے اسلامی بھائیوں، مجدد دین و ملت کی بہن ہے، اللہ رب العزت نسبت سے فیض پہنچا دیتا ہے انشاءاللہ۔ اور ابا جی کی مریدہ بھی ہیں، بہن بھی ہیں اور مریدہ بھی ہیں، مولا تبارک و تعالی پیر کی نسبت سے ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے، آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔